کووڈ نے بھی ہر شعبے کو جس طرح سے متاثر کیا ہے اور ڈیفینیٹلی ہیلتھ کے شعبے کے لیے بھی خاصے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر ناصر الدین خان اس وقت کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دل کے عارضے میں مبتلا لوگوں کو کووڈ-19 سے زیادہ خطرہ رہا ہے، ہائی رسک کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کا سب سے اہم طریقہ ہے کیا؟ جی، ایک تو سب سے محفوظ رہنے کا طریقہ تو یہی ہے اصل کہ یہ ویکسینیشن اور ماسکنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جو مشورہ پورے دنیا میں دیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، اس پہ پورا عمل کیا جائے تو آپ کو کووڈ-19 ہوگا نہیں۔ لیکن کووڈ-19 جن لوگوں کو ہوتا ہے، جن جو رسک فیکٹرز ہیں، اس میں ہارٹ کے امراض کے جو مریض ہیں ان کا بہت زیادہ حصہ ہے، ان کا رسک بہت ہائی ہے۔ شوگر کے مریض بھی ہیں اور دوسری جو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہیں۔ آلموسٹ روزمرہ کے بیسس پہ یہاں ہسپتالوں میں ہم کووڈ-19 کے کچھ مریض دیکھتے ہیں، اور مجھ جیسے کارڈیالوجسٹ کو بلایا جاتا ہے ہسپتال میں، کیونکہ کووڈ-19 کے مریضوں کو دل کی سوزش بھی ہو جاتی ہے، نہ صرف پھیپھڑوں کی سوزش ہوتی ہے یا نمونیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اکثر مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ دل کے پٹھے کی سوزش ہو سکتی ہے، اور جن کا پٹھا پہلے سے ہی کمزور ہو تو ان کا رسک بڑھ جاتا ہے کہ ان کو ہارٹ کی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں ہارٹ فیلئر ہونا، پھیپھڑوں میں پانی آ جانا، سانس میں دشواری کا مزید بڑھ جانا، اور ساتھ ساتھ دل کی جو ردم ہے، دل کی دھڑکن ہے، اس کا ڈسٹرب ہو جانا، وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اور کئی مریض ہیں جن کو پہلے سے دل کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بھی رسک پہ آ جاتے ہیں جب ان کو کووڈ-19 ہوتا ہے۔ وہ سوزش کی وجہ سے جو ایک عمومی طور پہ پورے جسم میں آہستہ آہستہ پھیلتی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو آپ کا دل بھی کافی حد تک خطرے میں آ سکتا ہے، اس کا خاص ڈاکٹر طور پہ صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک اوپینین یہ بھی ہے، ڈفرینٹ ہیلتھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انفیکشن ایسے مریضوں کے دل کو بھی متاثر کرتا ہے جنہیں اس سے قبل عارضہ قلب نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا اس سے بچوں اور ٹین ایجرز کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے؟ جی، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی بات ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو جب جسم میں آتا ہے تو یہ ایک عمومی طور پہ ایک سوزش کرتا ہے، انفلیمیشن ہوتا ہے باڈی میں، اس کا رسپانس ہوتا ہے، اور وہی انفلیمیشن ہارٹ پہ اثر کرتی ہے، جس سے آپ کا ہارٹ کا جو مسل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، آپ کو چیسٹ پین ہو سکتا ہے، آپ کی ای سی جی میں ایب نارمیلٹیز آتی ہیں، اور بلڈ ٹیسٹ ایب نارمل ہو جاتے ہیں ہارٹ کے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس انسان کو چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کووڈ سے بچیں سب سے پہلے، تو آپ خود بخود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ بچوں میں تو بہت کم چانس دیکھا گیا ہے، کچھ کم ہے، لیکن جو امریکہ میں ویکسینز لگ رہی ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ جو فائزر اور موڈرنا کی ویکسین ہیں، کہ جو جوان لوگ ہیں، ٹین ایجرز یا ینگ لوگ جو ہیں، ان کو تھوڑا سا چانس ہے، مے بی 10 لاکھ میں 40 میلز کا چانس ہے، ینگ میلز کا، کہ ان کو مائیوکارڈائٹس جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، یا پیریکارڈائٹس جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ خواتین میں، ینگ لڑکیوں میں اس کا چانس بہت کم ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو پاکستان دنیا میں 18ویں نمبر پہ آتا ہے دل کی بیماریوں سے ہونے والی اموات میں۔ یہ شرح جنوبی ایشیا میں ویسے بھی زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں اس کی؟ جی، بدقسمتی سے پہلے یہ ہارٹ کی بیماری غریب ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی تھی، لیکن جیسا آپ نے بڑے اچھی طرح شو کیا کہ پاکستان 18ویں نمبر پہ ہے دنیا میں شرح اموات کی ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے۔ وجوہات جو ہیں وہ رسک فیکٹرز ہی ہیں، سگریٹ نوشی، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کا بڑھنا، موٹاپا ہونا، ورزش کی کمی روزمرہ کے دنوں میں، یہ چیز، اور کولیسٹرول کا ہائی ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں مین جو ہیں رسک فیکٹرز ہیں، اور یہ ساری چیزیں کم ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ سے زیادہ یہ رسک فیکٹرز بڑھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس کا ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہے۔ اور علاج مہنگا بھی ہے تھوڑا، اور ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس کی کمی ہے ابھی ان ممالک میں، وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہارٹ کی ڈیزیز کو پہلے سے دریافت کر سکیں لوگ، خاص طور پہ ینگ لوگوں میں اور مڈل ایج لوگوں میں، کیونکہ اصل میں یہ بیماری 30-40 سال کی عمر سے تھوڑی تھوڑی شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال ٹائپ کنٹریز میں، یہاں پہ ارلی ایج میں زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو دی ویسٹرن کنٹریز۔ آپ کی شریانوں میں کولیسٹرول اور چکنائی کا جمع ہونا،
اور شوگر کا بھی ارلی ایج میں ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں زیادہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، اور ہماری غذا بھی تھوڑی ہمیں اب اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. ملٹیپل فیکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں جو اس میں ٹریگر کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہم سے اس وقت بات کرنے کا.